العظیم جل جلالہ، العظیم جل جلالہ، انتہائی عظمت، بزرگی، بڑائی والا، انتہائی عظیم وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں سب سے بڑھ کر ہو، بڑائی اور بزرگی والی ہو، اس کی ذات ہر ذات سے بڑی اور اس کی شان اور صفات مخلوقات کی شان اور صفات سے بڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کی وجوہات شمار بھی نہیں کر سکتے، ہر اعتبار سے عظیم۔ العظیم جل جلالہ وہ ذات جس کی عظمت اور بڑائی کو کوئی پا نہ سکے، جس کی عظمت اور تصور کا، وہ عظمت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو، ہماری سوچوں سے زیادہ عظیم پروردگار۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی عظمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کی بڑی بڑی عظمت ہوتی تھی، لیکن کسی بادشاہ کی عظمت اس کی ذاتی نہیں ہے۔ کئی ایسے بادشاہ گزرے ہیں، یا آج کل کے وزیر اعظم، صدر، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ دنیا کا لے لیجئے، کوئی بھی، جب وہ اپنے عہدے پر، کرسی پر، تخت پر ہوتے ہیں تو ان کی عظمت ہوتی ہے، ہر آدمی ان سے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے اترتے ہیں، قید خانے میں جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی عظمت نہیں کرتا، ان کو کوئی عظیم نہیں سمجھتا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ کیا مطلب وہ عظمت ان کی ذاتی کوئی نہیں تھی۔ اللہ وہ عظیم ہے جس کی عظمت ذاتی ہے اور کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو نبی علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر یہ فرمایا کہ تم نے اللہ رب العزت کی عزت کو، ایک تقاضا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا، بتایا کہ تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو ایسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا، حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت یہ ہے کہ تم کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز میں برابری مت دینا، نہ دل سے نہ زبان سے۔ بعض دفعہ کوئی کہہ دیتے نا، بھئی اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، کہ بھئی میرا تو کام کرنا ہے، یا اللہ کرے گا یا آپ کریں گے، بھئی میرا معاملہ اللہ کے سپرد یا آپ کے سپرد۔ یہ بڑا برا جملہ ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کے دوران یوں کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، پر جو اللہ تنہا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اگلی حدیث میں فرمایا، یہ مت کہو کہ جو اللہ نے اور فلاں شخص نے کہا تو ہو گیا، بلکہ یوں کہو، اگر کہنا ہی ہے کہ جو اللہ نے چاہا اور اس کے بعد پھر آپ نے اگر چاہا۔ ایک لفظ میں، ایک جملے میں اللہ کو اور مخلوق کو برابر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ بھئی اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرے گا۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ اگر کچھ کر دیں تو میرا خیال کر لیجئے، یہ جملہ تو بنتا ہے۔ ایک دم ڈائریکٹ ایک ہی جگہ پہ، ایک سطح پہ دونوں کو نہیں لانا، یہ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا ایک اور بھی سن لیجئے، پہلے ایک جملہ یاد کر لیجئے، العظمت للہ، العظمت للہ، عظمت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ العظمت للہ کہتے ہیں نا، العظمت للہ، عظمت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی بلڈنگ نظر آئے، اس کی عظمت دل میں لانے کی ضرورت نہیں، چاہے ہمارے پاس اپنی جھوپڑی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، جب کوئی بڑی بلڈنگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو کھڑی مٹی ہے، بس کچھ مٹی پڑی ہوتی ہے، کچھ کھڑی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یا یوں ایک اللہ والے یہ کہتے تھے کہ کوئی بلڈنگ نظر آیا، اس کے دل میں خیال ہے نا بڑی ہے، کہ یہ اب درمیانی سٹیج میں ہے، پہلے پڑی بھی تھی اب کھڑی بھی ہے، پھر اس نے پڑا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ اس کی درمیانی سٹیج میں ہے، اس کا مرحلہ یہ ہے۔ یعنی کسی چیز کی عظمت دل میں نہیں آنی چاہیے اللہ کے سوا،
اس کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ سلطان محمد تغلق ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک خونی بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے بندہ مروا دینا شے ہی کوئی نہیں سی، چل بھائی جس کو مرضی پھڑکا دیا۔ اب اس کے اس خوف کی وجہ سے نا، عظمت کہہ لیجیے اس کی 2 نمبر عظمت، جو ایک دبدبہ رعب ہوتا تھا اس کا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اس کے دربار میں، کوئی ذرا سی، بہت سیدھے رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک اللہ والے تھے حضرت شیخ قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رہائش گاہ سے آگے گزرا، حضرت نے اسے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، جیسے باہر آ کے سلام کرنا، وہ اندر ہی رہے۔ اس کو بڑا برا لگا، یہ کون ہے جو نہیں آیا، بلاؤ۔ اب بلا لیا گیا، اب وقت کے بادشاہ نے بلایا تھا، گئے ملنے۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا جو پہلی مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا تھا، ان کا نام تھا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اب قطب الدین منور رحمۃ اللہ اندر داخل ہوئے تو پورے وہ ہیبت کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور پورے دربار کا عالم ایسا تھا کہ ہر شخص جو ہے نا بڑا ادب کے ساتھ اور بڑے اس میں تھا، رعب و دبدبے کا عالم تھا، لوگوں کے کلیجے دبے جا رہے تھے۔ بادشاہ اپنے جلال میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنا روٹین میں آتے رہے، نہ اس کو اس طریقے سے جس طرح لوگ جھک جھک کے سلام کو، ایسے کوئی کام نہیں کیا۔ ان کا بیٹا، اس نے سارے انوائرمنٹ کو دیکھا نا، تو اس کی یہ عظمت اور اس کا رعب اور اس کی کچھ چیزیں اندر آنے لگی بیٹے کے، کہ وہ مال اور سب چیزوں کو دیکھ کے نا کچھ خیال آنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا، فوری طور پر کہا بھرے دربار میں، العظمت للہ۔ کیا کہا؟ العظمت للہ، تمام تر عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی آواز میرے کانوں پر پڑی، اسی وقت میں نے ایک عجیب و غریب قوت اپنے اندر محسوس کی، اور میرے دل سے اس دربار کی، بادشاہ کی ساری ہیبت زائل ہو گئی، اور سب مجھے ایسے لگا بھیڑ بکریاں ہیں۔ تو العظمت للہ، کسی بڑی چیز کو دیکھی اس کی عظمت آنے لگے، فوراً یہ پڑھ کے اپنے علاج کریں۔ یہ سب گل سڑ گئے، کہاں ہیں آج سلطان محمد تغلق یا بڑے بڑے، کہاں ہیں؟ کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ العظیم جل جلالہ کی عظمت کا ایک تقاضا اور سن لیجئے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے۔ جو اللہ کو عظیم جانتا ہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کے خلاف چلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو پورا کرے، جو اس نے حکم دیے ہیں وہ پورے کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتا ہے اور پورا نہیں کرتا، تو یہ تو اس کی عظمت کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ کیسے کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو رکوع سجدے میں بیان کرنے کا بھی حکم دیا۔ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا، کہ یہ دونوں کام تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے، بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کوشش کریں 3 سے جان چھوڑا کے 5 پر آ جائیں۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ کہیں، اور صحیح طریقے سے آرام سے کہیں۔ کئی سبحان اللہ پتہ نہیں، انہیں خود نہیں پتا کیا ہو۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو 4 رکعت کی نیت باندھی، ابھی میری 2 پوری نہیں ہوتی، وہ 4 کا سلام پھیر کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ جانے۔ رکوع میں تسلی کے ساتھ اس کو پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ بے چینی دور کرنے کا وظیفہ، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی بے چینی ہو، مالی بے چینی، اولاد کی طرف سے بے چینی، کوئی غم، بے قراری، کوئی چیز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا خود مانگتے تھے۔ تو بے چینی دور کرنے کا وظیفہ سن لیجئے، کبھی بے چینی کا معاملہ ہو، کرب اور تکلیف، بخاری شریف کے اندر یہ وظیفہ موجود، یہ بات موجود۔ سنیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم،
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دوبارہ سن لیجئے، پھر ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بے چینی ہو کسی قسم کی اس وقت یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑے بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اور معزز عرش کے رب ہیں۔ یہ کس چیز کا وظیفہ تھا جی؟ بے چینی دور کرنے کا۔ گھر میں کوئی مریض ہو، کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو، تو جو مریض ہے وہ نہیں، جو دوسرا بندہ مریض کی عیادت کے لیے آ رہا ہے، تیماردار ہے، رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، وہ اگر اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرمائیں گے، عافیت عطا فرمائیں گے۔ کئی ہسپتالوں میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہسپتال میں بیڈ کے ساتھ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، کوئی بھی آئے اس کو دیکھ کے پڑھ لے، بڑی شاندار بات ہے، سب ہسپتالوں کو کرنا چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ 7 مرتبہ یہ دعا مانگے، تو اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور صحت عطا فرما دیں گے۔ اگر موت کا وقت آ چکا ہے تو پھر وہ الگ معاملہ ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کسی بیمار کے پاس جائیں، 7 دفعہ یہ دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دیں گے۔ ایک اور وظیفہ سن لیجئے، وہ ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا، کفر اور فقر اس سے حفاظت کے لیے ہے۔ یہ کفر سے اور فقر سے، ان دونوں چیزوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ مجھے کفر سے بھی بچا اور فقر سے بھی بچا، تنگ دستی اور غریبی سے بھی بچا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جن کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلا، صدیق کیا ہے جی؟ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وباسمک العظیم من الکفر والفقر، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وباسمک العظیم من الکفر والفقر، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وباسمک العظیم من الکفر والفقر۔ تو اس کو ہم پڑھتے رہیں، جہاں تعداد میں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا تو بس اپنی سہولت کے مطابق صبح شام جب موقع ہو پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غموں سے حفاظت کا نبوی نسخہ، غموں سے حفاظت کا نبوی نسخہ سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو یقین کے ساتھ مانگے یا بغیر یقین کے مانگے، مانگے صحیح۔ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اس میں بتا دیا کہ بس تمہارا کام ہے صبح شام 7 مرتبہ مانگو، غموں کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے، یقین کے ساتھ مانگو یا بغیر یقین کے ساتھ مانگو۔ اصل تو یقین ہی کے ساتھ مانگنا چاہیے، لیکن اور تاکید کر دی کہ کوئی ایسا اگر ہے جو اس کو یقین میں کوئی کمی ہے وہ بھی کرے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ورنہ عام طور سے جتنا یقین زیادہ اتنا فائدہ زیادہ، لیکن یہ وہ ہے کہ یقین اگر کمزور بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ غموں سے نجات کے لیے اللہ دل کو تسلی عطا فرما دیں گے۔ تو غموں سے نجات اور دلوں کی تسلی کے لیے وظیفہ صبح 7 مرتبہ پڑھیں، شام کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ کیا ہے جی؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا آسانی چاہیے کہ یقین ہے یا نہیں ہے پڑھ لو بھائی، فائدہ ہی فائدہ۔ اور یہ زبان نبی سے، نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔